اب جی کتنے ڈینجر ہوں گے. لیکن یاد رکھو جیسے میں نے کہا کہ چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پوری دنیا بھی دشمن ہو جائے، ہم اللہ کے نبی کی دعا کی کوریج میں، لہذا ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اسلام باقی رہے گا. ہاں جی. تو عیسائی اسلام کے زیادہ قریب ہے، اس کی وجہ اللہ نے اس کی 3 وجہ بیان کی. ان میں 3 باتیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں عیسائیوں میں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، پہلی بات یہ ہے وہ علم دوست ہیں، علم کے قدردان ہیں عیسائی. اور جو علم کا قدردان ہوتا ہے نا وہ تعصب نہیں رہتا ہے. اور دوسری خاص بات ان میں وَرُهْبَانًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چھوڑے ہوئے سنیاس لیے ہوئے ہیں، ان میں راہب ہیں، پہاڑوں میں غفاؤں میں اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہیں. اور ان کی بعض عورتیں چرچ میں نن بن جاتی ہیں، شادیاں نہیں کرتے، کنواری رہتے. تو ان میں سے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، لہذا وہ تعصب نہیں رکھتے. اور تیسری بات وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. انگریزوں میں تکبر نہیں ہوتا. اور جس نے ٹینشن نہ دے لینا یہ سب راجکارنی ہے، وہ سیاسی لوگ ہیں. عوام الناس میں آج بھی انسانیت ہے. ہاں جی، میں نے بہت قریب سے دیکھا انگریزی ملک میں تھا، قریب سے دیکھا عام لوگ بہت نرم دل. اگر کوئی سامنے سے گزر رہا کتنے بھی اسپیڈ میں رہتے اس کی کار انہیں رک جاتا ہے اور اسے بولتا تم جاؤ. اور ہم دھڑک مارے تو کچھ ہوتے ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں ڈالا جاتا. بڑے اخلاق والے ہیں وہ. ہاں جی، فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. اور یاد رکھو جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. تو عیسائی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے بس، باقی پورے مسلمان اور اسلام کے اخلاق ان میں آج بھی موجود ہیں. ہاں. تو بہرحال اللہ نے لسٹ بیان کی. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے میں انصار مدینہ عرب تھے اور ان کی دوستیاں یہودیوں سے تھی. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مدینے کی آبادی کیسے شروع ہوئی. مدینے کو قوم عمالقہ کے ایک شخص جس کا نام یثرب تھا اس نے آباد کیا. تو سب سے پہلے مدینے کی آبادی جو تھی قوم عمالقہ سے آباد ہوئی. اس کے بعد پھر یہودی آئے وہاں مدینے میں. کہاں سے آئے؟ فلسطین سے آئے. جب بیت المقدس میں یہودیوں نے شرارتیں کی اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس میں حملہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا. 12 قبیلے تھے یہودیوں کے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے. 10 قبیلے دنیا میں پھیل گئے
اور فلسطین میں 2 قبیلے رہ گئے. اگلی بات سمجھنا، ان میں سے 3 قبیلے مدینے کے قریب سے گزر رہے تھے. ان میں علماء تھے، علماء تورات. ان کی نظر پڑی اس بستی پر، مدینے کی بستی پر، کہ وہاں پر کھجور کے گھنے باغات ہیں اور پہاڑیاں جلی ہوئی. کسی زمانے میں وہاں آتش فشاں پھٹا تھا، مراٹھی میں بولتے جوالا مکھی، آگ نکلی تھی. اس لیے وہاں کی کچھ پہاڑیاں آج بھی کالی ہیں. تو انہوں نے یہ جلی ہوئی پہاڑیاں، جس کو حرۃ الودیع کہا جاتا ہے، انہوں نے دیکھا تو علماء نے آپس میں کہا یہ تو وہی بستی ہے نا یہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لانے والے. لہذا ان یہودیوں نے کہا کہ ہم کو تو کہیں بھی جا کر بسنا ہے تو یہاں کیوں نہ بس جائے، کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے، ان کی ملاقات ہوں گی، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے. چنانچہ وہ قبیلے مدینے میں آباد ہو گئے. مدینے کی دوسری آبادی یہودیوں کی. اب یہ آباد ہوئے حضور سے تقریباً 700 سال پہلے، حضور کے انتظار میں. یہ اور بات ہے کہ جب حضور تشریف لائے، انہوں نے حضور کو پہچانا، پہچان کر انکار کر دیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. حضور کو پہچانا، ان کی کتابوں میں آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے. انہوں نے آپ کو پہچانا کہ یہ وہی نبی امی، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انکار کرنے کی وجہ کیا؟ حسدا من عند انفسهم. ان کو حضور سے دلی حسد پیدا ہو گیا، کیونکہ اب تک جتنے نبی آ رہے تھے ان کے خاندان میں آتے تھے، ان کے خاندان میں پیدا ہوتے تھے، بنی اسرائیل کی. لیکن حضور عرب میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا انہوں ہے نبی مگر ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، لہذا ہم نہیں مانتے. اس کو مراٹھی میں بولتے ذاتی واد. اور یہ سب سے پہلے ذاتی واد جو کیا ہے دنیا میں یہودیوں نے. کس سے؟ حضور سے. محض دلی حسد کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے. آئے تھے یہاں، آباد ہوئے تھے آپ کے انتظار میں، لیکن پہچان کر حسد کی وجہ سے انکار کرتے. اچھا، باقی قبیلے دنیا میں مختلف ملکوں میں آباد ہو گئے. ایک قبیلہ دریا خیبر سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا اور ہندوستان میں وہ چھا گئے. گورے گھومٹے بھی تھے، علم والے بھی تھے. اس وقت ہندوستان میں دراوڑ رہتے تھے. دراوڑ تم نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ٹیچر، ان کو معلوم ہے ہندوستان کی پرانی آبادی آدیواسی ہے. کہ آدیواسی جتنے قبیلے ہیں نا اصل ہندوستانی ہیں. اس کے بعد ہندوستان میں دراوڑ آئے اور یہ دراوڑ جو ہے جنوب میں آباد ہو گئے. اب جیسے جو ہے یہ آندھرا ہے، مدراس ہے، یہ علاقے میں اکثر جو ہے بلیک کلر کے ہیں،
اصل یہ دراوڑوں کی نسل ہے۔ اس کے بعد پھر ہندوستان میں آریہ آئے۔ آریہ، یہ آریہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ یہ بات سمجھ میں کہ در خیبر سے ہوتے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ 2% ہیں پورے ہندوستان کے، ناک میں دم کرے۔ اب وہ کون ہیں آدمی نہیں بولتا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، نہیں تو بعد میں بولتا تو معلوم۔ اب جی نوکریوں میں 50% سے زیادہ ہے وہ لوگ چھا گئے ہو۔ ایک اور بات بتاؤں تمہیں، تم بولیں گے موسیٰ جی ہمارے کو پہلے سے معلوم ہے، ہوگا۔ اب جی لکھنا پڑھنا اس کا مشغلہ رکھو، مسلمانوں پڑھو، تاریخ پڑھو، ایسی بات سمجھ۔ خیر دوسروں کی نہیں تو اپنی ہی تاریخ پڑھو نا، اسلامی تاریخ۔ جو قوم اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے وہی اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہے، ایسی بات سمجھ۔ اب دنیا والوں پہ جو دھاک ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے کون پوچھنا چاہیے؟ ہمارے کو تو جھاڑو مار کے کونے کو لگاتے سوچھتا ابھیان، ہمارے کو تو سوچھتا ابھیان کے چکر میں بیٹھے۔ دنیا کی قوموں کے جو روگ ہے نا وہ ہماری تاریخ کا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایک ایسا جیالہ پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے جو ہے دم دیا ہے۔ ایک ایک آدمی میں تاریخ میں ایسی شخصیات گزرے اسلامی۔ تو ایک قبیلہ یہودیوں کا، یہ تمہارے کو نئی بات بولو، تمہارے کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے۔ ایک قبیلہ بنیامین بنی اسرائیل کا، وہ افغانستان پہنچا۔ یہ جتنے افغانی پٹھانا ہے نا یہ اصلاً یہودی ہیں، یہ بات سمجھنا، یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ لیکن یہ جب قبیلہ بنیامین افغان میں پہنچا تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا، اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ بدھ ازم، گوتم بدھ کا مذہب افغان پہنچا، تو ان پٹھانوں نے بدھ ازم قبول کیا۔ اسی لیے تم نے سنا ہوگا افغان کے شہر بامیان میں گوتم بدھ کا بہت بڑا مجسمہ تھا۔ یہ بعد میں جو مولچامہ ہے نا اس کو اڑا دیے، وہ پوری دنیا بوم مار گئی، ارے نکو توڑو رے، بولا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے کیا بولا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے برطانیہ کو پانی پلایا۔ برطانیہ کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، سورج نہیں ڈوبتا تھا، لیکن افغان میں جا کر وہ ناکام ہو گئے، وہاں حکومت نہیں کر سکے۔ پھر روس آیا، 20 سال سے روس سے جنگ ہوئی، اس کو ایسا پانی پلایا افغان ہے نا یہ پٹھانا کہ بیچارے کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، تقریباً 10 سے زیادہ ٹکڑے ہو گئے سوویت یونین کے، اور اس میں 5 حکومتیں اسلامی بن گئی، ترکمانستان، ازبکستان، یہ ازبکستان میں ہے بخارا، تاشقند، سمرقند اسلامی شہر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی حدیث ہوتے ہیں نا، تینوں کہاں کے تھے؟ ازبکستان کے تھے۔ امام ترمذی کہاں کے تھے؟ اسی علاقے کے تھے، ترمذ۔ اور جتنے سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ،
ان سب کے مؤلفین اس میں سے ایک بھی عرب نہیں ہے، پورے اجمی ہیں، غیر عرب ہیں، لیکن عرب لوگ ان کی حدیثوں کی کو اپنی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے۔ اس یہاں سلطان کے جتنے بھی مؤلفین ہیں لکھنے والے، ان میں سے بھی عرب نہیں ہے، پورے اجمی ہیں۔ اللہ نے یوں بھی دین کا کام دیا غیر عربوں سے، کیونکہ اللہ کی نعمت کی جو قوم قدر کرتی ہے نا، اللہ اس کو اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو ناقدری کرے اللہ ان سے نعمت چھین لیتا ہے۔ تو میں ابھی کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی اولاد افغان پہنچی، آباد ہو گئی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اپنے دین سے ہٹ گئے اور پھر بدھ مذہب قبول کیا۔ اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہاں سے ایک شخص جس کا نام قیس تھا، وہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور حضور پر ایمان لائے۔ یہ سب سے پہلا افغانی تھا جو اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر ایمان لائے اور صحابی بن گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کی اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ صحابہ نے افغانستان کو فتح کیا، اور اس وقت سے آج تک اسلام وہاں شان کے ساتھ ہے۔ جن علاقوں کو صحابہ نے فتح کیا آج تک وہاں اسلامی حکومت قائم ہے، یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، تو حضور نے دعا مانگی تھی، اس لیے افغانی دو شخصیتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ایک قیس بابا، ہاں جی، حضور نے ان کا نام عبد الرشید رکھا تھا، ان کی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی۔ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کے مدد کے لیے جو لشکر جائے گا نا، وہ افغانیوں کا لشکر جائے گا، ہے نا؟ تو احادیث میں اللہ کے نبی نے ان کے متعلق پہلے سے ہی بشارتیں دی، اس لیے اسلام کے بہت پکے ہیں۔ بڑے بڑے طلوع خان کو پانی پلا کے اخیر میں آیا امریکہ، اور یہ سپر پاور کو ایسا پانی پلائے بیٹے 20 سال میں وہاں سے بھاگنا پڑا اس کو، حالانکہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور توکل اللہ، اللہ پہ ایسا ایمان ہے ان کا، اللہ اکبر، بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کیا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے گا، اور جو اس کی قدر کریں گے اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اس نعمت اسلام کی قدر کرو۔ اللہ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی اختیار کرتی ہے، اور جو اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد نبی کے طریقوں کے خلاف چلتی ہے۔ اللہ ایسے ناقدروں کو کیسے ہدایت دے گا؟ تو بہرحال اللہ نے ان افغانوں کو ہدایت دی،
اچھا، صحابہ نے ترک کو فتح کیا ہے، ترکستان، اس وقت سے آج تک ترکستان اسلامی حکومت ہے، خلافت عثمانیہ 650 سال تک دنیا کے 3 بر اعظموں پہ انہوں نے حکومت کی۔ ایک بات سنا ہے؟ ہاں، تو اس لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ اللہ نے ایمان کی دولت دیا نا، اس میں خیر بناؤ۔ ایمان محفوظ کیسا رہے گا؟ نیک عمل کی وجہ سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ نماز کے ماحول میں ہے، ایمان کی حفاظت ہو، حیا اور پردے کے ماحول میں ہے، اللہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ایمان کے لیے کوریج ہے نیک اعمال، اور اللہ نے فرمایا جنتی کون ہے معلوم؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو بولیں گے ہم تو مسلمان ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور ذرا پابندی کرو۔ ہاں جی، دونوں نماز پڑھنے والا ذرا چھوڑ پکڑ ہوتی ہے، یہ چھوڑ کو چھوڑ پکڑ رہا ہے، ایسی بات سمجھ۔ ہاں جی، غفلت ہو جائے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ دوسری آبادی مدینے کی جو تھی یہودیوں کی، مدینے میں یہودی قبیلے آباد ہو گئے۔ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو یہ جو انصار مدینہ تھے نا، 2 قبیلے عربوں کے، اوس اور خزرج۔ اوس کی دوستی یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ سے تھی، اور خزرج کی دوستی یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر سے تھی۔ اور یہودی کبھی ان عربوں سے جنگ ہوتی تھی نا، تو یہودی ان کو دھمکی دیتے تھے، ذرا ٹھہرو رے، ذرا ٹھہرو، ہم اپنی کتاب میں ایک نبی کا تذکرہ پاتے ہیں، اور نبی تشریف لائیں گے نا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے کو اچھا سبق سکھائیں گے۔ تو عرب ڈرتے تھے، ارے کون سے نبی آنے والے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، یہودیوں سے سنتے آ رہے تھے نا عرب، انہوں نے جب حضور کو دیکھا، آپ کے اخلاق، آپ کے پاکیزہ کردار کو، تو یہ جو عرب جاہل تھے متاثر ہوئے۔ حضور نے جب ایمان کی دعوت دی، قبول کر دی، اور یہ صحابہ بن گئے۔ اور وہ یہودیاں تھے نا، اپنے علم کی اکڑ میں رہ گئے، ہم کو قبول کرنا، وہ رہ گئے گمراہ۔ اور اللہ نے یہ جاہل عربوں کو ایسی ہدایت دی، حضور پہ ایمان لائے اور صحابہ بن گئے۔ اللہ نے عرش سے ان کے لیے سلام بھیجے، وہ مرتبہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جنہوں نے نبی کی قدر کی، ایمان لائے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اور یہودی اکڑ میں رہ گئے، ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، رہ گئے بھائی۔ ارے اب تفسیر ہوتی قرآن کی، اب اللہ جس کو توفیق دیتا ہوں میں آتا، چلو بھائی سنیں گے کچھ اچھی بات، اچھا بات ہوتا، ہمارے کو سبھی چاہتا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے۔ دیکھو علم کی اکڑ میں مت رہو، جا کے وہاں چلے جاتے ہیں، ایک بات سمجھ۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کا محتاج بنائے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔
بہت پہلے کی بات ہے کہ تفسیر کر رہا تھا، اور اس میں جو ہے قرآن میں جو حوصلہ دیا ہے ایمان والوں کو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم جو ہے سستی نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو گے اگر تم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے حوصلہ دیا ہے۔ تو آیت کی تفسیر کرا تو دعا کے بعد ایک صاحب ملے اور میں بولے مولانا میں اتنا پریشان تھا کہ میں خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، آتم ہتیا کر لیتا ہوں، مر ہی جاتا ہوں، لیکن تفسیر میں بیٹھا تو میرے کو ہمت آئی۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھوں، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، ایمان میں تازگی تمہیں پیدا ہو، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہمارے واسطے نہ تو اللہ کے کلام کے واسطے ہوں۔ ہاں، پتہ نہیں اللہ کس وقت اس کو ہدایت نصیب کرنا ہے۔ بہرحال یہودی اکڑ میں رہ گئے اپنے علم کے، اب جو عرب تھے نا جاہل تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ جو قدر کرتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ اب جو ہے یہ جو مسلمان ہو گئے تھے عرب، انصار مدینہ بن گئے، اب ان کو خیال آیا کہ کاش یہ یہودی مسلمان ہو گئے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں آیت نازل فرمائی، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہودی ایمان لائیں گے؟ نہ نہ نہ، یہ تو ایسے کٹر ہی بیٹے یہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ یہ ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتابوں میں تک تبدیلی کی۔ ایسوں سے تم توقع مت رکھو کہ تمہارے کہنے سے تم ایمان لائیں۔ تو مدینے کی دوسری آبادی یہودیوں کی تھی۔ عرب مدینے میں بعد میں آئے، کہ مدینے کے عرب کہاں سے آئے معلوم؟ یمن سے آئے۔ یمن میں ایک سردار تھا، اس کے 10 بیٹے تھے۔ یمن میں ایک ڈیم تھا، قرآن میں اس ڈیم کا ذکر ہے، اسے سد معارب کہا جاتا ہے یمن میں۔ وہ ڈیم کو بڑے بڑے چوہے لگ گئے، کتر رہے تھے۔ اس سردار نے دیکھا، سمجھ گیا کہ ڈیم جو ہے یہ چوہے کتر کے اس کو کھول دیتے تھے، اور ڈیم کھل گیا ہے پورے گاؤں بہہ کے چل جاتے تھے۔ اس نے اپنی جائیداد اونے پونے بیچ دے کے بہانہ کر کے اپنے 10 بیٹوں کو لے کے نکل گیا۔ اس کے 6 بیٹے عرب میں رہ گئے، 4 بیٹے ملک شام چلے گئے۔ وہ 6 بیٹوں کی اولاد وہ عرب میں آباد ہو گئی۔ ان میں سے ایک کے 2 بیٹے اوس اور خزرج مدینے میں آباد ہو گئے۔ تو مدینے میں عربوں کی آبادی یہ تیسری آبادی تھی، سب سے بعد میں پہنچی۔ لیکن دیکھو اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا اور یہ صحابہ بن گئے۔ تو ان کی دوستی تھی پہلے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، حضور کے آنے سے پہلے یہودیوں سے۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کو خیال پیدا ہوا کاش اگر یہ یہودی بھی ایمان لائے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، مسلمانوں کیا تم کو یہ خواہش ہے کہ تمہارے کہنے سے یہودی ایمان لائیں گے؟ نہ نہ، یہ تو بڑے کٹر ہے۔
وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے کلام کو سن کر بھی انہوں نے نہیں مانا، بلکہ اس میں بھی تبدیلی کریں۔